حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے گھر جاتے ہیں اور اپنے زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ کو کہتے ہیں کہ 3 دن سے نبی کریم علیہ السلام پر عجیب کیفیت آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے تشریف میں لاتے ہیں اور فوراً واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے گفتگو نہیں کرتے، چہرے کے اندر بہت ساری اداسی ہے، پریشانی کے آثار ہیں، کھانا پینا بند ہے، بس گھر میں جا کر مصلی پہ بیٹھ جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آج تیسرے دن یہ معاملہ ہو چکا ہے، کسی سے گفتگو نہیں کرتے، مسلسل روتے جا رہے ہیں۔ جب آپ کی یہ لاڈلی بیٹی سنتی ہے تو فوراً وہاں سے اٹھتی ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر پوچھتے ہیں، بابا جان کیا مسئلہ ہے کہ 3 دن سے پتہ چلا ہے کہ آپ مصلی پہ آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، پھر گھر میں مصلی پہ بیٹھ جاتے ہیں، رونے کے علاوہ آپ کوئی کام نہیں کر رہے، کسی سے بات نہیں کر رہے، کسی سے ہم کلام نہیں ہو رہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ سنتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں جہنم میں جب دیکھا تو وہاں میں نے عورتوں کے حالات دیکھے، ان کے عذاب دیکھے، مجھے وہ خیال آ گیا، اس خیال کی وجہ سے میں تڑپ رہا ہوں کہ میری امت کی خواتین، میری امت کی بیٹیاں جب جہنم میں جائیں گی کیسے عذاب برداشت کریں گی، لہذا خدا سے رو رو کر میں ان کی بخشش طلب کر رہا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ ابا جان کہ وہ آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا، کچھ مجھے بھی بتائیں کہ وہاں پہ کیسی عورتوں کو دیکھا؟ تو سب سے پہلے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے وہاں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان سے لٹک رہی تھی، صاحب زبان کو تھوڑا سا کھینچ کر دیکھے، حلق جیسے بند ہو جاتے ہیں، یہاں پہ سخت درد ہوتا ہے، جیسے سانس انسان کے نکل رہی ہے، تو وہ ایک زبان کے ذریعے پوری عورت لٹک جائے، پورے جسم کا اس پہ وزن پڑ جائے تو سوچے کتنی تکلیف ہوگی۔ تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہے میں نے پوچھا بابا جان وہ عورت کون تھی، اس کو یہ عذاب ملا تو کس وجہ سے ملا؟ تو آقا علیہ السلام فرمانے لگے اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ وہ عورت غیبت کرتی تھی اور دوسروں کی بات دوسروں تک پہنچاتی تھی، تانے دیا کرتی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ یہ بات سننے کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ جس کے سینے کے پستان ان کے اندر سریہ گزار دیا گیا تھا، ایک طرف سے سریہ گزارا گیا پھر دوسرے پستان سے، اور اس سریے کے ذریعے اس کو لٹکایا گیا تھا۔ تو میں یہ دیکھ کر بہت غمزدہ ہو گیا کہ یہ کس طرح عذاب برداشت ہوگا، سوچے کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اس وقت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ نے پوچھا بابا جان وہ عورت کون تھی؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عورت زانیہ تھی، وہ زنا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا میں مبتلا کیا۔ پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں نے تیسری عورت دیکھی، میں نے اس کا عذاب دیکھا کہ بالوں کے ذریعے اس کو جہنم کے اندر لٹکایا گیا تھا اور اس کے نیچے سے آگ جل رہی تھی، اس کا سر ہنڈیا کی طرح کھول رہا تھا۔ تو بڑا عجیب محسوس ہوا کہ چھوٹا بچہ اپنی ماں کے جب بال کھینچتا ہے، محبت سے کھینچتا ہے تو ماں کو تب درد ہوتی ہے، اب تو پورا جسم بالوں کے ذریعے لٹک رہا ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا بابا وہ کون تھی؟ تو حضور پاک کے سامنے فرمایا یہ وہ عورت تھی جو بے پردہ گھوما کرتی تھی، غیر محرم سے پردہ نہیں کرتی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ عذاب دیکھا۔ پھر آقا علیہ السلام فرمایا کہ میں نے چوتھی عورت کو دیکھا تو اس کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے پر بندھی ہوئے تھے، یہ پیر ہوتے ہیں ان کو ایسے سینے پر رکھ کر یہاں پر باندھ دیا گیا تھا اور دونوں ہاتھ اس کے سر پر اس طرح بندھے ہوئے تھے اور اس طریقے سے وہ عذاب کے اندر مبتلا تھی۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا گناہ کیا تھا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جب جنابت سے یا حیض نفاس سے فارغ ہوتی اس وقت اپنی صفائی کا خیال ہی رکھتی تھی۔ آج مرد بیوی تعلق قائم کرتے ہیں، وہ سوچے کہ جب وہ تعلق قائم کرتے ہیں اس کے بعد میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نہا لیں تو بہتر ہے، نہا نہیں سکتے تو کم از کم اپنی شرمگاہوں کو دھو لیں، ساتھ میں وضو کر لیں، اس کے بعد سو جائے کرے۔ لیکن وہ کیا آج کل ماحول بن چکا ہے کہ اپنا معاملات پورے کرنے کے بعد، ہم بستری کرنے کے بعد پھر وہیں پہ رات گزار دیتے ہیں اور پھر اگلا دن بھی 10-11 بجے تک ویسے ہی پڑے رہتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو دن کو نہاتے بھی نہیں ہیں، 2 دن 1 دن پورا ایسے گزرتا ہے، کھانا پینا کھاتے رہتے ہیں، جب طبیعت کے اندر ہوتا ہے کب نہا لیں تب جا کر نہاتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنا بڑا عذاب ہے، یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر حضور فرماتا ہے کہ میں نے 5ویں عورت کو دیکھا، اس کو میں نے عجیب طرح دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح بنا ہوا تھا اور اس کا پورا جسم گدھے کی طرح بن گیا تھا۔ اللہ اکبر، اس کی جلد بہت سخت ہو چکی تھی
اور عجیب اس کا شکل مسح کر دی گئی تھی، پھر اس طریقے سے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس عورت کا گناہ کیا تھا؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس عورت کا یہ گناہ تھا، وہ جھوٹ بولتی تھی، غیبت کرتی تھی، چغلی کرتی تھی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے چھٹی عورت کو جہنم کے اندر دیکھا کہ اس کی شکل کتے جیسی تھی اور کتوں کی طرح وہ آوازیں نکال رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کہ کتا بھونک رہا تھا اور آگ اس کے منہ کے اندر داخل ہو رہی تھی اور اس کے پخانے کی جگہ سے باہر نکل رہی تھی۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے پھر دیکھا فرشتوں کو اس کو گرز مار رہے تھے اور اتنی زیادہ چلا رہی تھی کہ پوری جہنم اس سے خوف زدہ ہو رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس عورت کا قصور کیا تھا؟ تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کا قصور یہ تھا کہ وہ حسد کیا کرتی تھی۔ صاحب یہ تو چند ایک ایسے معاملات ہیں جو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، غور کریں ان میں سے کون سا معاملہ ہمارے اندر نہیں پایا جاتا۔ ہماری خواتین کے اندر کیا وہ بے پردگی نہیں کرتی؟ کیا وہ زنا کا مرتکب نہیں ہو رہی؟ زنا پریکٹیکل ضروری نہیں ہے فزیکل، آنکھ کا زنا ہوتا ہے، ہاتھ کا ہوتا ہے، پاؤں کا ہوتا ہے، کیا اس میں انوالو نہیں ہے؟ اور یہ غیر محرم سے ہاتھ مصافحہ لینا، سلام کرنا، یہ اس کے اندر ہی آتا ہے۔ یہ پھر جھوٹ غیبت یہ ساری چیزیں کیا نہیں چل رہی؟ تو یہ سارے معاملات نہیں ہو رہے؟ کتنے سخت سزائیں ہیں، آج انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ میں بڑے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، آپ سن رہے ہیں، محسوس نہیں ہو رہا، لیکن جب یہ عذاب آئے گا نا اس وقت ڈاڈا پچھتاوا ہوگا کہ اب ہمارے ساتھ کیا بنے گا، اب ہم کدھر جائیں۔ لیکن صاحب اس وقت تو کوئی حل نہیں ہوگا۔ اور آج پھر اس وجہ سے ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو دیکھنا چاہیے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ ایک عورت کی وجہ سے 4 لوگ جہنم میں جائیں گے۔ پہلا اس کا باپ جس نے منع نہیں کیا بیٹی کو برائی سے، اس وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی۔ کل قیامت والے دن وہ کہے گی کہ میرے باپ کو پکڑے مجھے اس نے منع نہیں کیا تھا۔ دوسرا خاون، فرمایا خاون کو بھی وہ جہنم میں ڈال دے گی مجھے اس نے منع کیوں نہیں کیا تھا، اس کے ہاتھ کے اندر میرا کنٹرول تھا۔ تیسرا بھائی کہ مجھے بھائی نے منع کیوں نہیں کیا، اس کے اندر سب کچھ کنٹرول تھا۔ اور چوتھا اس کا بیٹا کہ مجھے بیٹے نے منع کیوں نہیں کیا، بیٹا ہر بات منوا لیتا تھا۔ کبھی یہ اس نے مجھے کہا ہے کہ ماما تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو نماز نہیں پڑھے گی، ماں جب تک تو یہ گناہ نہیں چھوڑے گی میں تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ منوا سکتا تھا لیکن نہیں منوایا۔ تو اس طریقے سے زندگی پہ غور کریں کہ ہم یہاں پہ آئے کس لیے اور کر کیا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیرت مصطفیٰ پڑھیں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ آمین یا رب العالمین۔